وسلموا تسلیما. سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماۃ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 مختلف آیات پیش کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح پڑھنا، سننا، بیان کرنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پہلی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، تو اس میں 2-3 مسئلے اللہ رب العزت خود ہی ہمیں سمجھا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا اور کتنے ہی پیارے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں کہ بھئی وہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی جھلک ہی ہمیں بتا دی ہے کہ وہ اس میں کتنا پیار ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب کس طرح فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. اور پھر آگے فرمایا ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنانے والا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا، چمکا دینے والا اور آفتاب. اب پہلا مسئلہ اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا. کون سا نبی؟ میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کون سا نبی؟ غیب کی خبریں دینے والا. اب جن کا عقیدہ ہے نا کہ وہ پیچھے کی خبر نہیں دیتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو پہلا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے خود نبی کو مخاطب فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. اور پھر دوسرا مسئلہ کہ بھئی ہم پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ حاضر و ناظر کی طرف بولتے ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، اس قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ حاضر و ناظر، کہ آپ موجود ہو. اور پھر آگے فرمایا خوشخبریاں دینے والا. کیا فرمایا؟ خوشخبریاں دینے والا. اور پھر آگے فرمایا ڈر سنانے والا. اور پھر مفسرین نے اگلی آیت کی طرف سراج و منیرا، چمکا دینے والا. اب اس کے اندر اصلاحی مفہوم میں اس طرح کروں کہ بھی جو دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا تھا، دنیا کی خباثتوں میں پڑا ہوا تھا، اور وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ اس کو اس طرح چمکا دیتے ہیں جس طرح سورج. آپ کوئی بندہ سورج کی طرف نظر کر سکتا ہے؟ جب وہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ڈھللا جاتی ہیں. اور اس طرح جب وہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کی محبت میں، اس کی کامل محبت میں جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چمک جاتا ہے. کس طرح چمک جاتا ہے؟ اس طرح چمک جاتا ہے جس طرح سورج کی روشنی، وہ تیز روشنی، پھر ان کے سینے، اس روشنی سے اس طرح منور ہو جاتے ہیں. پھر
موضوع میرے پاس کافی بڑا ہے، مجھے وقت کی قید ہے، اور پتہ ہے آپ سب تو سب آپ دور سے بھی آتے ہو، محفل بھی ہم نے کرنی ہے، تو مختصر دوسری آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب اس کی ایک شرح میں ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان کی تکمیل، اس کی شرح ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان کی تکمیل ہی میرے ساتھ آپ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور جس جگہ آپ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں ایمان کی بنیاد ہی میں رکھی جائے گی۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نیز کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر ہی کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے ہی ذکر کو کیا کیا؟ اپنا ذکر بنا دیا۔ تو جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہ صرف نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوگا، وہاں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور آپ دوستوں کو یہ جو آج کی ہماری بزم ہوتی ہے، اور یہ جو ہم نے پیسوں والی کی اجازت سے جو ایک یہ شیڈول ہم نے بنایا ہے یہ اصلاحی بیان کا، اس کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ بھئی ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، اور ہم نے اپنی اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں فرما دیا، اللہ رب العزت نے فرقان حمید میں جو میری تیسری آیت کریمہ جس کا میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ۔ ایک موقع پہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام آپ والے کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس کے راوی ہیں ابو سعید خدری، آپ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں ان ربی و ربک یقول تدری کیف وضعت ذکرک، میرا اور آپ کے رب، میرے اور آپ کے رب فرماتا ہے اے محبوب جانتے ہو کہ کس طرح تمہارا ذکر کو بلند کیا؟ جانتے ہو اے محبوب، جانتے ہو میں نے کس طرح تمہارے ذکر کو بلند فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں قلت اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی، جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جب میں یاد کرتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں یاد کیا جاتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میرے ساتھ آپ بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو صرف یہی نہیں کرتے لا الہ الا اللہ، تب تک وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کیا جائے۔ تو یہ ایمان کی شرط ہے، اور اللہ رب العزت کی مقبولیت، اس کی بارگاہ میں مقبولیت کا بھی درجہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے بارگاہ رسالت میں جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرو گے، اس کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ اسی طرح ہوگا جس طرح تم نے میرا راستہ اختیار کیا۔ اور جو نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر ان کو
داڑھی رکھنا مشکل نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے دستار رکھنا مشکل نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ان کی خون میں رچ بس جاتا ہے۔ اور پھر اس کے انعامات بھی نبی علیہ السلام علیہ کی زبانی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کے چلو گے تو پھر کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام علیہ فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بروز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند ایسے بندے بھی آئیں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، مگر نبی اور شہید ان کے مقام پہ عرش کریں گے، ایسے وہ بندے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان، یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں ملتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی آپس میں لین دین تھا، اگر یہ ملتے تھے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے، اگر یہ مل بیٹھتے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اگر یہ کوئی ذکر یہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ بھی ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی تھی۔ اور پھر آگے آیت کریمہ کی ترجمہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بڑی مشہور ہے، لا الہ الا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان سے کوئی خوف ہوگا اور یہ نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اس راستے پہ چلنے کا انعام ہے۔ میرے بچوں بھی بہت سے آپ سے مواد کرنا ہے اسی موضوع پہ، مگر میں نے کچھ مختصر اور بھی کیا۔ تو اب اس کا تو یہ ہو گیا کہ وہ ملتے تھے کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، نبی علیہ السلام اور ایک فرماتے ہیں کہ بھئی دو بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو دوست دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ صحابہ سن کے یا رسول اللہ کچھ مطلب سمجھ نہیں آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی دو دوست دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح اس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ہاتھ اگر اس میں کوئی غلاظت لگ کے اس کو پانی کے نیچے رکھو تو وہ صاف نہیں ہوگی، جب تک آپ دوسرے ہاتھ سے اس کو ملو گے نہیں، اس کی صفائی نہیں کرو گے۔ اور اسی طرح وہ دو دوست دو ہاتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اگر کوئی دیکھے کہ کوئی بڑا دیکھے چھوٹے میں جو کمی رہتی ہے تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ اصلاح کا مقصد یہ نہیں کہ بھی اس کو اسی کی نظروں میں جھکا دے، نہ، ایسے اصلاح کرے کہ اگلے کا بھی ساتھ بڑھے، اگلے کا بھی سینہ چھوڑا ہو۔ زمانہ ایک اور روایت مجھے یاد آئی، علی المرتضیٰ آبو باری کے صاحبزادے امام حسن امام حسین، ان دو صاحبزادوں میں ایک اور بھی صاحبزادے تھے، تیسرے صاحبزادے جو غیر فاطمی اولاد تھے آپ کے۔ تو امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تو کسی معاملے پہ ایک دوسرے سے کچھ بات ہوئی اور امام حسین آپ نے پرنا اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور غصے سے نکل آئے۔ کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت امام حسین اب خفا ہو کے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے۔ بولتے ہیں چپ کر، وہ بھائی تیرا ہے کہ میرا؟ میں اپنے بھائی کے تعلق بہتر جانتا ہوں۔ حسین اتنی دیر خفا نہیں رہتا، اگر تم چاہو تو میں ابھی حسین کو بلاؤں۔ تو حضرت اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ انہوں نے خط لکھا، خط میں کیا لکھتے ہیں کہ بھئی
حضور آپ کا اور مجھ میں میرا ایک ہی رشتہ ہے، آپ بھی اولاد علی ہو اور میں بھی اولاد علی ہوں، مگر اللہ نے آپ کو ایک اعزاز مجھ سے بڑھ کے دیا کہ آپ سیدہ کی اولاد ہو، آپ سیدہ کی اولاد ہو۔ اور میں نے اپنے والد سے سنا، میں نے اپنے والد سے سنا اور آپ سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو بھائی کسی بات پر خفا ہو جائیں اور ان میں سے کوئی پہل کرتے اس کو منانے میں پہل کرتا ہے تو وہ کل بروز محشر اس سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ بھئی میں یہ اعزاز آپ سے لوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ بھئی جب میں جنت میں جا رہا ہوں اور میری کمر حسین کو ہو رہی ہو۔ یہ خط جب حضرت حسین آب والی کو پہنچا تو حضرت حسین آب والی کو مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور پھر آئے ان کے پاس اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ تو میرے دوستو، ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو بزرگ، جو صحابہ گزرے ہیں، انہوں نے تو ہمیں اس طرح کا درس دیا ہے۔ دین پہ چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اس طرح رکھنا ہے۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی اگر کوئی باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ درگزر کیا کرو۔ یہ بزم، یہ حلقہ آپ کو ان چیزوں کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ وہ چیزیں آپ دل میں بٹھا دو۔ حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان اور کتے میں 10 چیزیں ایسی کتے میں ہیں کہ اگر وہ انسان میں پائے جائیں تو انسان اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کتے میں ہیں مگر انسان میں بہت کم پائی جاتی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بھئی کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے۔ پہلی، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر صبر شکر اور راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ قانعین اور صابرین کی علامت ہے، پہلی علامت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بھئی دوسری چیز، آپ فرماتے ہیں کہ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صالحین کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا کتا اس پر اگر زور کی وجہ سے غالب آ جائے، ہیوی ہو جائے، تو پہلا کتا اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور یہ رابعین کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھی علامت آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ چھوڑ کر نہیں جاتا، اگر وہ مارتا ہے، دھتکارتا ہے، تو کتے میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صادقین کی علامت ہے۔ اور پانچویں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو، اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو اور یہ قوت و طاقت کے باوجود اپنے مالک سے کھانا نہیں چھینتا اور دور بیٹھا صرف دیکھتا رہتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ مساکین کی علامت ہے۔ اور چھٹی فرماتے ہیں کہ جب مالک اپنے گھر میں آتا ہے تو یہ مالک سے دور جوتوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا جگہ پر یہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ علامت متفقین کی ہے۔ اور ساتویں علامت آپ فرماتے ہیں اگر اس کا مالک اسے مارے، اگر اس کا مالک اسے مارے، تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، گھر سے نکال دے، اور پھر جب مالک اسے روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینکتا ہے اور وہ سر جھکاتے ہوئے مالک کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اور آٹھویں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا،
یہ جب بھی ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کے ساتھ اسی طرح گھومتا رہتا ہے، یہ اپنے مالی کے گھر میں رہتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ متوکلین کی علامت ہے۔ اور 9ویں علامت آپ فرماتے ہیں کہ کتا رات کو کم سوتا ہے، بہت کم سوتا ہے، اور فرماتے ہیں زیادہ جاگتا رہتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ محبین کی علامت ہے۔ اور 10ویں علامت آپ فرماتے ہیں جب یہ مرتا ہے، جب یہ مرتا ہے اس کی کوئی اپنی وراثت نہیں ہوتی، کوئی میراث نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں یہ علامت زاہدین کی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ اب ہم نے قرب الہی کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کو سامنے نہیں رکھنا، ایسا نہیں کرنا کہ بھئی وہ ٹائم تھا، کل بروز محشر آپ کو سامنے رکھا جائے گا کہ کیا کیا، وہ ٹائم تھا تم نے وہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو عرصے کی مالک ایک بار پھر موقع دیتے، ایک بار پھر موقع دیتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں باپ آپ پر قربان، حضور عزت کس چیز میں ہے؟ حضور عزت کس چیز میں ہے؟ سمجھ آ رہا ہے آپ سب کو؟ حضور عزت کس چیز میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رب نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، جو رب نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا زندگی میں لالچ نہیں کرنا، کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آگے آگے بھاگے گی، اور جب لالچ کرو گے تو پھر ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ لالچ نہیں کرنی۔ میرے دوستو، ہم نے قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب میں ہم نے دنیا کو سامنے نہیں رکھنا، ہم نے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ایک دوست پنڈی سے آباد صاحب کے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر پھر سب کو مل کروا دیں۔ اور ایک آپ سب دوستوں کے لیے اعزاز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری یہ سالانہ محفل بہت اچھی، بہت کامیاب رہی، اور میری آپ سب دوستوں بھائیوں سے یہ ہے گزارش ہے کہ سب نے بہت اچھا کام کیا، اور سب نے جی لگا کر، من لگا کر بہت اچھی اپنی دنیا دی، اور میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے ان دوستوں کے لیے جو کسی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے کچھ دل آزاری ہوئی، تو میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ ان کو دل میں نہیں رکھنا، کیونکہ سب دوست اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے۔ والسلام۔